السلام علیکم۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ایک شخص آگ میں ہاتھ ڈالتا، پھر وہ نکال لیتا، لیکن آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہ کرتی۔ اس نے اپنے دوست کے بہت اصرار پر اپنا عجیب واقعہ سنایا اور کہا، تو جانتا ہے میں مالدار ہوں، میرا باپ بھی مالدار تھا۔ میں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی دیا، طاقت اور قوت بھی دی۔ تو پھر ہوا یوں کہ ایک رات میں گرمی کے موسم میں اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ چاند جیسا چمکتا نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں وہ تو کر لے۔ لیکن لڑکی نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے اسے ہر چیز کی لالچ دی، لیکن وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چند دنوں کے بعد اس کی غریب گھرانے میں شادی ہو گئی۔ اس کے 3 بچے ہوئے۔ ایک وقت آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اس وقت غریب بھوکے مر رہے ہیں، تو اناج اور کھانے پینے کی چیزیں غریبوں میں تقسیم کر۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بھی قطار میں کھڑی تھی۔ میں نے اپنے نوکروں کو کہا کہ تم لوگوں کو نپٹا لو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے لڑکی، تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا، میں 3 بچوں کی ماں ہوں، میں ان کی بھوک دیکھ نہیں سکتی، میرے بچے بلک رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں تیرے دروازے پر آئی ہوں، خدا را میری کچھ مدد کر دے۔ اس نوجوان نے کہا، میں تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا، میری ایک شرط ہے کہ تو میری خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی۔ یعنی اس نوجوان نے اس لڑکی کو گناہ کی دعوت دی، ورنہ سن لے، سب کو ملے گا اور تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لڑکی نے کہا، اللہ سے معافی مانگ، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ گناہ کر یا پھر پلٹ جا۔ وہ پلٹی اور جب واپس مڑی تو بچوں نے کہا، بھوک لگی ہے۔ اس نے تسلی دی، پھر بچوں کی تڑپ دیکھ کر نہ رہ سکی اور پھر آ کر کہا، خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان نے کہا کہ میری خواہش پوری کر ورنہ تیری مدد نہیں ہوگی۔ جب پھر تیسری بار لوٹی تو بچوں نے کہا، ماں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر۔ پھر اس نے سوچا کہ اس کی بات مان لیتی ہوں، پھر خدا سے معافی مانگ لوں گی، بچوں کی جان تو بچ جائے گی۔ پھر وہ اس کے کمرے میں گئی اور کہا کہ خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان نے کہا، تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ جب لڑکی نے کہا، ہاں میں تیار ہوں، تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، اے نوجوان، سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ کر مرتا دیکھ لوں گی، لیکن کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور اب کی بار میں واپس نہیں آؤں گی۔ گھر جا کر بچوں سے کہا، صبر کرو، ابھی کھانا آ جائے گا۔ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تو نے چونچ دی ہے تو دانہ بھی تو ہی دے گا۔ اے رب کریم، میرے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دے۔ ابھی جملے مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی نوجوان دروازے پر کھڑا تھا، ساتھ اس کے نوکر بھی تھے۔ لڑکی نے گرج کر پوچھا کہ اب کیوں آیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، مجھے معاف کر دے، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اب میرا دل بدل چکا ہے، میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ میری بہن لے اور میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لے۔ لڑکی نے کہا، رک جا۔ پھر سجدہ شکر ادا کیا اور دعا کی، اے اللہ،
یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی آگ حرام کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی، امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔